السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام شہری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آئی فار علم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم 12 مہینوں کے نام کس طرح سے پڑھیں اس بات کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو، یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں اور ہر کوئی جانتا ہے کہ سال کے 365 دن اور 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی 30، کوئی 31 اور حتیٰ کہ کوئی 28 یا 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان مہینوں کے نام کس طرح سے رکھے گئے؟ یہ داستان انتہائی دلچسپ پس منظر رکھتی ہے۔ آئیے آج معلومات میں اضافے کے لیے تاریخ میں اس داستان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنوری عیسوی سال کے پہلے مہینے کا نام رومیو کے ایک دیوتا جانس کے نام پر رکھا گیا۔ جانس دیوتا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی پوجا صرف جنگ کے دنوں میں کی جاتی تھی۔ دیوتا کے 2 سر تھے جس سے وہ بیک وقت آگے اور پیچھے دیکھ سکتا تھا۔ اس مہینے کا نام جانس یوں رکھا گیا جس طرح دیوتا اپنے 2 سروں کی وجہ سے آگے اور پیچھے دیکھ سکتا ہے، اسی طرح انسان بھی جنوری میں اپنے ماضی اور حال کا جائزہ لے سکتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنوری کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ جنوا سے نکلا ہے، جس کا مطلب دروازہ ہے۔ یوں جنوری کا مطلب ہوا سال کا دروازہ۔ ماہ جنوری 31 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سال کا دوسرا مہینہ فروری ہے۔ ایک زمانے میں فروری سال کا آخری اور دسمبر دوسرا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں فروری سال کا دوسرا مہینہ قرار پایا۔ یہ مہینہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ سب سے کم یعنی 28 دن رکھتا ہے، جبکہ لیپ کے سال میں فروری کے 29 دن ہوتے ہیں۔ چنانچہ لیپ کا سال 366 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر چوتھا سال لیپ کا سال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کرۂ ارض کے گرد اپنے مدار کا سفر 365 دن اور 6 گھنٹوں میں طے کرتا ہے، لیکن 3 سال کے دوران اس کا ہر سال 365 دنوں کا ہی شمار ہوتا ہے، جبکہ چوتھے سال میں ہر سال کے 6 گھنٹے ملا کر 1 دن کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور یہ 366 دن کا سال لیپ کا سال کہلاتا ہے۔ لفظ فروری بھی لاطینی زبان کے لفظ فیبرم سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے پاکیزگی کا ذریعہ۔ سال کا تیسرا مہینہ مارچ ہے۔ مارچ کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ مارٹیس سے اخذ کیا گیا ہے۔ اسی لفظ سے ان کا ایک دیوتا مارس بھی اخذ کیا گیا ہے اور اسی مارس کے نام پر سیارے مریخ یعنی مارس کا نام بھی لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دیوتا بڑا خطرناک تھا۔ رومی دیومالا کے مطابق اس کے رتھ میں انتہائی موز اور گھوڑے جتے ہوتے تھے۔ رتھ میں دیوتا نیزہ تھامے کھڑا ہوتا تھا۔ نیزے کی انی کا رخ آسمان کی طرف ہوتا جبکہ دوسرے ہاتھ میں ڈال ہوتی تھی۔ دیوتا کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوتا تھا۔ اہل روم اسے سب سے زیادہ طاقتور دیوتا سمجھتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق بارش، بجلی، بادل اور گرج چمک سب مارس دیوتا کے ہاتھ میں تھا۔ یہ مہینہ بھی 31 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سال کا چوتھا مہینہ اپریل ہے۔ یہ مہینہ 30 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اپریل لاطینی زبان کا لفظ اپریلس سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کھولنے والا، آغاز کرنے والا۔ اس مہینے میں چونکہ نئے پودوں اور درختوں کی نشو و نما کا آغاز ہوتا ہے، چنانچہ اسے کسی دیوی یا دیوتا نہیں بلکہ بہار کے فرشتے سے منسوب کیا گیا۔ سال کا 5واں مہینہ مئی ہے۔ یہ 30 دن رکھتا ہے۔ اس مہینے میں بھی بہار کے کچھ اثرات باقی ہوتے ہیں۔ لفظ مئی انگریزی زبان میں فرانسیسی لفظ مائی سے اخذ کیا گیا ہے اور یہ لاطینی زبان کے لفظ مائیس سے نکلا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کا نام ایک رومی دیوی میا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ رومیو کے نزدیک اس وسیع و عریض زمین کو دیوتا نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ اس دیوتا کی 7 بیٹیاں تھیں جن میں میا دیوی کو سب سے زیادہ شہرت ملی۔ سال کے 6 مہینے کا نام جون ہے۔ اس مہینے کا نام بھی ایک دیوی جونو کے نام پر رکھا گیا جو کہ 9 دیوتاؤں کے سردار جوپیٹر کی بیوی تھی۔ البتہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ نام روم کی مشہور شخصیت جونیلیس کے نام پر رکھا گیا۔ جونیلیس ایک انتہائی بے رحم اور انتہائی شفاق انسان تھا۔ سال کے 7ویں مہینے کا نام جولائی ہے۔ اس مہینے کا نام کسی دیوی دیوتا کے نام پر نہیں رکھا گیا بلکہ یہ نام روم کے ایک مشہور حکمران جولیس سیزر کے نام پر رکھا گیا۔ پرانے زمانے میں یہ سال کا 5واں مہینہ تھا۔ جولیس سیزر قدیم روم کا مشہور بادشاہ تھا۔ مشہور شاعر اور ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر نے بھی جولیس سیزر کے نام پر ایک ڈرامہ لکھا ہوا ہے۔ سال کا 8واں مہینہ اگست ہے۔ اس مہینے میں 31 دن ہوتے ہیں۔ پہلے یہ بھی سال کا 6واں مہینہ ہوتا تھا کیونکہ تب سال کا آغاز مارچ سے ہوتا تھا اور کل 10 مہینے ہوتے تھے۔ اگست کا نام ایک قدیم رومی شہنشاہ اگسٹس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس مہینے میں پہلے 29 دن ہوتے تھے، بعد میں جولیس سیزر نے 2 دن کا اضافہ کر کے 31 دن کا مہینہ بنایا۔ شہنشاہ اگسٹس عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کرتا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام مہینے کے نام پر رکھ دیا۔ سال کا 9واں مہینہ ستمبر ہے۔ یہ مہینہ 30 دن رکھتا ہے۔ یہ لاطینی زبان کے لفظ سیپٹ سے بنا ہے جس کا مطلب 7 ہے۔ ستمبر کا مطلب 7واں مہینہ ہے۔ پرانے وقتوں میں یہ سال کا 7واں مہینہ ہوتا تھا مگر نئے کیلنڈر کے مطابق اب یہ 9ویں درجے پر چلا گیا ہے۔ سال کا 10واں مہینہ اکتوبر ہے۔ پرانے وقتوں میں یہ سال کا 8واں مہینہ ہوتا تھا۔ لاطینی زبان میں 8 کو آکٹا کہتے ہیں۔ اسی سے سال کے 8ویں مہینے یعنی اکتوبر کا نام لیا گیا۔ اس
महीने में 31 दिन होते हैं। साल का 11वां महीना नवंबर है। इसमें 30 दिन होते हैं। पहले वक्तों में साल का 9वां महीना था। लतीनी जुबान में 9 को नोवम कहते हैं। इसी नाम से इस महीने का नाम निकला है। नवंबर का मतलब 9वां महीना है। सितंबर को 7वां, अक्टूबर को 8वां और नवंबर को 9वां महीना उस वक्त कहा गया जब जनवरी और फरवरी के महीने साल में शामिल नहीं थे। बाद में इन महीनों के नाम तो वही हैं, अलबत्ता सितंबर 9वां, अक्टूबर 10वां और नवंबर 11वां महीना बन गया। साल का 12वां और आखिरी महीना दिसंबर है। ये महीना 31 दिन रखता है। लतीनी जुबान की गिनती में 10 का मतलब दसम है। इस लफ्ज की मुनासबत से 10वें महीने को दिसंबर कहा गया। अब ये साल का 12वां महीना है। रोमी कब से इस देवी देवताओं की मिथ को छोड़ चुके हैं और ईसाईयत अख्तियार कर चुके हैं, मगर हैरत की बात यह है कि हिंदू अब भी उनकी इस मिथ पर उनसे ज्यादा यकीन करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके इल्म में इजाफा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।